آج ہم ایک ایسے پیغمبر کی کہانی جانیں گے جن کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ نہیں ملتا، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور ہم ان کے اس بڑے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے بال نامی ایک بت کے خلاف شروع کیا تھا۔ دیکھیں، قرآن میں کچھ نبیوں کی کہانیاں تو بہت تفصیل سے ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 بار آیا ہے، لیکن ان نبیوں کا کیا جن کے بارے میں بہت کم معلومات دی گئی ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب خود قرآن ہی دیتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم نے تم سے بیان نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ قرآن کا مقصد ہر نبی کی مکمل سوانح حیات بتانا نہیں، بلکہ اہم اسباق دینا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا شمار بھی انہی نبیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں معلومات کے ٹکڑے ملتے ہیں، تو آئیے انہی اشاروں اور حوالوں کو جوڑ کر ان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس کا نام لے کر خاص طور پر دو جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک تو سورۃ الانعام میں اور دوسرا سورۃ الصافات میں۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے پہلا اشارہ ہمیں سورۃ الانعام سے ملتا ہے، جہاں ان کے کردار کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کا نام کن عظیم پیغمبروں کے ساتھ لیا ہے: حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک صالحین میں سے تھا، یعنی ان کے مشن کی تفصیل سے پہلے ہی اللہ نے ان کے نیک اور بلند کردار کی گواہی دے دی۔ اب چلتے ہیں ان کی کہانی کے اصل مرکز کی طرف، جس کا ذکر سورۃ الصافات میں ہے۔ یہ تھا ان کا مشن، بال نامی بت کے خلاف۔ یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ بال آخر تھا کیا؟ یہ ایک پرانا لفظ ہے جس کا مطلب مالک یا آقا ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ سونے کا بنا ایک بہت بڑا بت تھا، تقریباً 9 میٹر اونچا، یعنی کافی بڑا، اور اس کے 4 چہرے تھے۔ لوگ اسے زرخیزی اور موسم کا دیوتا مان کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس نے اپنی قوم کے عقیدے پر سیدھا اور بہت گہرا سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ تو انتخاب بالکل واضح تھا۔ ایک طرف بال تھا جو صرف ایک بت تھا، انسانوں کا بنایا ہوا، صرف نام کا مالک، اور دوسری طرف اللہ، سب سے بہترین خالق، سب کے آباء و اجداد کا پروردگار اور حقیقی معبود۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ افسوس، ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ سوائے اللہ کے چند خالص بندوں کے، باقی سب نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو قرآن نے تو ہمیں کہانی کا خلاصہ بتا دیا، لیکن اگر اس کی مزید تفصیلات جاننی ہوں تو مفسرین اور تاریخ دان ہمیں اس دور کے حالات اور پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دیکھیے مفسرین کیسے ان نقطوں کو جوڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ قوم بنی اسرائیل تھی۔ قرآن ان کے نسب کا ذکر کرتا ہے اور روایت بتاتی ہیں کہ وہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے۔ اسی طرح بال کی پوجا کا مقابلہ بالبک شہر میں ہوا، جو اس وقت بادشاہ اخیاب کے دور حکومت میں تھا۔ چلیں اس تاریخی کہانی سے ہٹ کر اب اس کے پیچھے چھپے گہرے دینی سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس کا اصل پیغام کیا تھا؟ اللہ کی تخلیقی طاقت کو سمجھنا ہو تو قرآن کی یہ مختصر سی آیت ہی کافی ہے، کن فیکون، یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جو حضرت الیاس اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ اللہ کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کسی چیز کو عدم سے، یعنی کچھ نہیں سے وجود میں لاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ صرف پہلے سے موجود چیزوں کی شکل بدلتا ہے، جیسے لکڑی سے کرسی بنا لی۔ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، جبکہ انسان کی طاقت بہت محدود ہے۔ تو جب قوم نے یہ واضح پیغام ماننے سے انکار کر دیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ انہیں کیا سزا ملی؟ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن ہمیں ان پر آنے والے عذاب کی کوئی خاص تفصیل نہیں بتاتا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ اصل زور کہانی کے پیغام پر ہے، نہ کہ سزا کی تفصیلات پر۔ وہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ حضرت الیاس کی کہانی کا اختتام قرآن میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیاس پر سلام ہو۔ یہ الفاظ ان کی عظمت اور ان کی قابل قدر میراث کا ثبوت ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں آج کے دور کے بارے میں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ حضرت الیاس نے تو ایک نظر آنے والے بت کو چیلنج کیا۔ آج کی دنیا میں وہ کون سی چیزیں ہیں، جیسے دولت، شہرت، طاقت یا ٹیکنالوجی، جو خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہیں؟ ایمان کی یہ قدیم پکار آج کے ان جدید بتوں کے بارے میں ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟